السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جھوٹے پیار کی 5 نشانیاں۔ بہت سارے میل اور فیمیل، زیادہ تعداد فیمیلز کی ہوتی ہے، جن کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ سر ہم جس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ انسان ہمارے ساتھ مخلص ہے، ہمارے ساتھ لائل ہے، یا ہمارے ساتھ یہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں، کچھ ایسی باتیں ہمیں بتا دیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم پہلے ہی کوئٹ کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس انسان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور ہمیں اس کی عادت ہو جائے، بعد میں پتہ لگے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، تو ہماری زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔ تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جو انسان آپ کے ساتھ اپنی مرضی سے بات چیت کرتا ہے، سمجھ آئیے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ سچی محبت نہیں کرتا، اس نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ کہ جب اس کا دل کرے گا وہ بات چیت کرے گا، جس دن اس کا موڈ نہیں ہوگا وہ بات نہیں کرے گا، اور بے شک آپ پھر اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، آپ اس کی منتیں کر رہے ہوں، آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوں کہ آپ بات کر لیں، لیکن وہ بات نہیں کرے گا۔ وہ تب آپ کو ٹائم دے گا جب اس کا دل کرے گا، جس دن اس کا دل ہوگا وہ اپنی محبتیں نچھاور کرے گا، لیکن جس دن اس کا موڈ نہیں ہوگا وہ آپ کی کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ تو جس انسان میں بھی یہ نشانی آپ دیکھو تو سمجھ جائیے کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، ایسے انسان کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ میں نہیں رہنا۔ سیکنڈ چیز، وہ انسان ہمیشہ آپ سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کرتا رہے گا۔ ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ موسٹلی جو بندہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ سے پیسے ضرور مانگتا ہے، ہر وقت اس کی نیڈ پیسوں کی ہوگی کہ آپ مجھے پیسے سینڈ کر دیں، بہت ایمرجنسی ہے، مجھے یہ کام ہے، میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ اس کو کہیں کہ میرے پاس نہیں ہے یا کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے، تو پھر وہ تانا مارتا ہے کہ اچھا یہ تھی محبت، تو پھر آپ مجبور ہو کر آپ کو پیسے بھیجنے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ مسلسل کوئی نہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں، کوئی نہ کوئی پریشانی کی صورت میں وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے پیسے بھیجو، وہ آپ سے موبائل گفٹ مانگے گا، اور کوئی نہ کوئی چیز، پیسوں کے علاوہ وہ آپ سے فزیکل ریلیشن شپ کا بول سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ سے وہ ڈیمانڈ ضرور کرتا رہے گا۔ تو ایک دفعہ اگر ہو گیا تو مانا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی ایمرجنسی ہوگی یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ریئلٹی بیسس پر اگر دیکھا جائے تو ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر 1% یا 2% ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انسان کسی مشکل میں ہو۔ ادروائز 90% لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ آپ کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان سے کوئی نہ کوئی چیز نکال لیں۔ تو جو بندہ بھی بار بار مسلسل آپ سے ڈیمانڈ کرتا جا رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ بندہ بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب مت دیکھیے گا۔ تھرڈ چیز یہ کہ وہ انسان کبھی بھی آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ میری فیملی کون ہے، ہم کہاں رہتے ہیں، ہم کتنے بہن بھائی ہیں۔ ایون کہ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان آپ کو اپنا سیدھا ایڈریس بھی نہیں بتاتا، وہ بس باتوں کو گھما پھرا لیتا ہے، اور آپ بھی یہ تکلف نہیں کرتے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ کون سی مخلوق ہیں، کہاں پر رہتے ہیں، کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، آپ بھی نہیں پوچھتے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی لوگ پوچھ بھی لیں تو وہ آگے سے ٹوپی کروا دیتے ہیں، وہ سیدھا ایڈریس بھی نہیں بتاتے، نہ ہی اپنی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان اپنی فیملی کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، اپنے حالات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ بھی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ فورتھ چیز یہ کہ جس دن بھی آپ اس انسان کے ساتھ آفیشیل ریلیشن شپ کی بات کریں گے، میرج کی بات کریں گے، انگیجمنٹ کی بات کریں گے، تو وہ آپ کی بات کو سیریس نہیں لے گا۔ وہ اس وقت کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا دے گا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، مجھے کسی دوست نے بلا لی ہے، میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت، اس ٹائم سے وہ راہ فرار اختیار کرے گا، وہ آپ کی بات کو ٹال مٹول کر دے گا، اور جب دوبارہ بات ہوگی، آپ دوبارہ اگر فورس کریں گے میرج کے لیے یا اس کام کے لیے، آپ کہیں گے کہ آپ کسی آفیشیل ریلیشن شپ بنائیں، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، جب میں نے آپ کو ایک دفعہ بات کر دی ہے تو بس کر دی ہے، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ وہ اس بات سے چڑھے گا، وہ اس بات سے لڑے گا آپ کے سامنے کہ میں آپ کو چپ کروانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
ایون کہ وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہی باتیں کرنی ہے تو دوبارہ میرے ساتھ بات مت کیجیے. وہ بھول جائے گا پاسٹ میں کہ کتنی محبتیں اس نے نچھاور کی ہیں، کتنی باتیں اس نے کی ہیں، کتنے خواب دکھائے ہیں، سہانے خواب آپ کو دکھائے ہیں، سبز باغ اس نے آپ کو دکھائے ہیں. تو جو بندہ یہاں پر چڑ رہا ہے اس ریلیشن شپ کے بارے میں، تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے، وہ ٹوٹلی آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے. اور لاسٹ نشانی یہ ہے کہ وہ انسان آپ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا، اس کو آپ کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. اب اس کی میں آپ کو سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں. اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کس سے ملاقات کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. وہ جب بھی بات کرے گا وہ صرف اپنی بات کرے گا. آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کپڑے پہنے، آج میں نے یہ کھایا، آج میں فلاں دوست کے ساتھ گیا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا. صرف اپنی باتیں شیئر کرے گا. آپ کی زندگی میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کی ڈیلی روٹین کیا تھی، آپ کہاں گئے، کس سے ملے، کیا ہوا. اب یہاں پر فیمیلز میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پارٹنر ہے یہ بڑا براڈ مائنڈڈ ہے، کہ اس کو ہمارے اوپر اتنا یقین ہے کہ یہ ہم سے اس نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ ہمیں کوالٹی بڑی پسند آتی ہے، کیونکہ آزادی ہر انسان چاہتا ہے. یاد رکھیں کہ آزادی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں؟ وہ آپ سے کیوں پوچھتے ہیں کتنے لیٹ کیوں آئے، کس کے ساتھ گئے، اور کہاں پر اتنے پیسے خرچ کیے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ والدین کو آپ کی فکر ہوتی ہے تب وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اور اگر کل اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کی ڈیتھ ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والی ہاسپٹل میں آپ کو کفن دفن کے لیے وہ آپ کی فیملی ساتھ کھڑی ہوگی. وہ انسان ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، نہ وہ ہاسپٹل جائے گا، نہ وہ ایک ٹکا آپ کے اوپر خرچ کرے گا. آپ اس کی طرف سے مر جائیں، پہاڑ میں جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ تو صرف اگر اس سے کسی نے پوچھ بھی لیا کوئی ہسٹری وغیرہ نکال کر، وہ تو یہی کہے گا کہ ہم کوئی کلاس فیلو ہیں یا بس ہماری جسٹ فرینڈ شپ تھی. وہ تو آپ کا ساتھ نہیں دے گا. تو جو آدمی ڈانٹتا ہے، جو پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے. جس کو کوئی فکر نہیں ہے تو وہ تو کہے گا کہ آپ پہاڑ میں جاؤ، جدھر مرضی جو کرنا ہے آپ لائف میں کریں. تو یہ 5 ایسی نشانیاں ہیں، یہ ہارش ریئلٹی ہے. شاید آج آپ کو یہ باتیں تلخ لگ رہی ہوں، لیکن یہ ریئلٹی ہے. آپ کو اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جس انسان میں یہ 5 کوالٹیز ہوں. کیونکہ اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، پرسن ٹو پرسن چیزیں ویری کرتی ہیں. آپ کے ریلیشن شپ میں کیا چل رہا ہے، جب وہ آپ پرسنل بات شیئر کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے، تو آپ کو کچھ گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں. لیکن یہ 5 ایسی نشانیاں ہیں جو کہ کامن ہیں. جس انسان میں بھی یہ دیکھو، جس مرضی انسان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں، جتنا عرصہ ہو گیا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی کولیگ ہے، چاہے آپ کا فرینڈ ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، جو بھی ہے، 5 کوالٹیاں اگر اس میں ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آپ جس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں اس میں کون سی کوالٹی ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.